مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں میں یہ کوشش بھی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے کہ علماء سے عوام کا رابطہ ختم کر دیا جائے، علماء سے عوام کا رابطہ ختم کر دیا جائے۔ دیکھیے حدیث کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ ائمۃ المسلمین کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ خیر خواہانہ ہونا چاہیے، یعنی دینی مسائل میں ائمہ آپ کے یہ علماء ہیں کہ مذہبی مسائل کو جب بھی حل کرنے کی نوبت آئے گی، دینی قیادت کی جب بھی نوبت آئے گی، تو یہ علماء آپ کی دینی قیادت کرتے ہیں، تو ان سے محبت رکھنا اور ان سے تعلق رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج اندرون میں بھی اور باہر سے بھی مختلف طریقوں سے یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ علماء سے عوام کا رابطہ ختم کر دیا جائے اور عام مسلمانوں کو علماء سے بدظن کر دیا جائے۔ یہ دوری در حقیقت دین سے دوری کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ جب ہم ان سے بدظن ہو جائیں گے تو ان کی باتیں ہمارے دل میں اثر انداز نہیں ہوں گی، ان کی رہنمائی ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھتے ہوں گے بعض موقعوں پہ دین کی تشریح کرنے کے لیے وہ لوگ آگے آگے بڑھتے ہیں جنہوں نے کبھی دین کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، جانا نہیں۔ وہ کیا تشریح کریں گے دین کی؟ جنہوں نے دین کو نہ سیکھا ہے نہ جانا ہے، دین کی روح سے تو واقف ہونا دور کی بات، دین کی تعلیمات کے ظاہر سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے دین لیا جائے گا دیندار لوگوں سے، دین کے واقف کاروں سے، دین لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور سے دین لینا یہ خطرناک ہے۔ آج کے دور میں لوگ ادھر ادھر سے لینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، علماء سے جڑ کے رہیے۔ کیوں؟ ان سے تعلق بھی آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہل اللہ سے رابطہ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، اپنے مسائل کو ان کے مشورے کی روشنی میں حل کرنا، اور یہ سوچنا کہ یہ ہمارے قرآن و سنت کے واقف کار لوگ ہیں، ان سے ہم کو قرآن کی بات ملتی ہے، ان سے ہمیں احادیث رسول کی باتیں ملتی ہیں، ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا پیغام ملتا ہے، جو باتیں ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے ان کے ذریعے اپنے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کے چراغ ہیں، دین کی روشنی ہمیں ان کے ذریعے ملتی ہے۔ دین کی بنیاد پر ان سے محبت کریں گے، ان سے محبت بھی آپ کو اور آپ کی نسل کے دیندار بننے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ان سے محبت کیجئے، تعلق رکھیے۔ بہرحال